अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं मगर सिलेक्ट किया जाता है किन इश्यूज़ पे बात करनी है। अब आपके सामने आज मैंने जब वीलॉग कहा था, इससे कबल भी मैं वीलॉग में अपने कह चुका हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त जो है वो काबिल समात नहीं। तफसीलात अदालत ने दे दी हैं। आर्टिकल 60, 69 को सामने रखते हुए बड़ी तफसील के साथ वो मैं सिर्फ चंद आपके सामने मैं पढ़ दूँ और हर्ज कोई नहीं है। 13 सफ़ात का डिसीजन है जिसमें अदालत ने इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए और जो मैं बातें आपके सामने की थी बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी आप लोगों के साथ मैंने। और जो मैंने कहा बड़े दोस्तों ने कहा कि पता नहीं इल्हाम हो जाता है। इल्हाम लोग कुछ नहीं है, ये तजर्बे की बातें हैं सारी। For the above reason, the petition is neither maintainable nor is this court intended to exercise the extraordinary jurisdiction under Article 119 of the Constitution by issuing notices. Consequently, this petition is hereby accordingly dismissed. This court expects that in order to maintain the dignity, integrity, and independence of Majlis Shura, the chosen representative and political leadership will endeavor to resolve dispute without involving the judicial branch of the state by giving effect to the privileges, powers, and immunities prescribed in the Constitution. आर्टिकल 53 के हवाले से भी जिक्र किया बड़ी डिटेल के अंदर और जो मैंने कहा सच साबित हुआ। वीलॉग मेरे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इरफान हाशमी से बात की मैंने शाहिद से बात की, मैंने जो यूसुफ जमशेद अंसारी साहब से बात की। इन सब से रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी, मैं दोहराना नहीं चाहता। अभी जो आपके सामने है ये कल तक के लिए फैसला गया है डस्काज 75 और इसमें मैं फिर बताता चलूँ मेरा अपना ओपिनियन है इस पर। सारे हलके का इलेक्शन नहीं हो सकता, जस्टिफाई करना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल है इस पर ये फैसला इलेक्शन कमीशन का जस्टिफाई कर सके, जो कि 60 दिनों के अंदर तहकीकात कर सकता था। तहकीकात इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, ये रिकॉर्ड और सरसरी तौर पर सेक्शन 9 की पावर इस्तेमाल करते हुए सारा इलेक्शन दोबारा सेट साइड करके दोबारा कहने का कह दिया। अब 3 रुकनी बेंच है जिसने समात की है और सलमान राजा जो वकील थे नौशीन वो वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे लाहौर रजिस्ट्री में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। असद मलिक के वकील ने टर्नओवर के हवाले से डिटेल बताई। उन्होंने 46% बताया कि इसमें टर्नओवर रहा ना, जबकि आम इलेक्शन में 42% के करीब रहा है। और तकरीबन देखे ना 26 हलकों के हवाले से बात हुई तो 360 हलकों का इलेक्शन करवाने का कह दिया। इलेक्शन कमीशन की जो टर्नओवर की तफसीलात है उन्होंने बताया वकील ने कि ये उनकी वेबसाइट से ली हैं और इलेक्शन कमीशन इसकी खुद तस्दीक कर सकता है। कम टर्नआउट से पूरे हलके का इलेक्शन हो नहीं सकता। हर हलके में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, पूरा इलेक्शन कलअदम नहीं हो सकता। NA 75 में 2 हैवी वेट्स की लड़ाई है, दोनों हैवी वेट्स अना के साथ लड़ रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स थे, बड़ों की लड़ाई और अवाम भुगत रहे हैं। और जो अदालतों का हवाला शहजाद शौकत ने दिया उसके कॉन्टेक्स्ट में अदालत का बड़ा हवाला था कि जीत का तनासब मुतनाज़ा वोटों से कम था। और बुनियादी तौर पर जो सारी सूरत हाल हैं तहरीक इंसाफ के वकील ने यह भी बताया कि रेंजर्स को भी एंगेज किया गया था हुकूमत पंजाब ने। और शिकायत का मरकज़ इलेक्शन कमीशन की शिकायत का मरकज़ हुकूमत पंजाब की नाकामी है, इसका उनके क्लाइंट से या उनके मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत बल्कि सूबाई इंतज़ामिया पर बात की है जस्टिस सजाद अली शाह ने। और इलेक्शन कमीशन के फैसले में रेंजर्स का भी जिक्र नहीं किया उन्होंने और इस बारे में रिकॉर्ड खामोश है, ये कहा गया। और अच्छे लफ्ज़ कहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, हम इसे आसमानी सहीफ़ा तस्लीम नहीं कर सकते। और फिर वो साथ साथ वीडियो के हवाले से भी बात हुई कि वीडियो आई तो कोई एतराज़ उठाया जस्टिस मुनीर अख्तर साहब का अली असद के वकील से। फिर उन्होंने जिक्र किया कि अली ज़फ़र इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे, शायद उन्होंने एतराज़ उठाया हो। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया और पुरतशद्दुद वाक़यात के बायस हल्के के अवाम मुतासर हुए। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए और जो दलाइल आप दे रहे हैं वो सिर्फ पंजाब हुकूमत का एक तरफा मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन को सुनेंगे और फिर फैसला कहेंगे। शहजाद शौकत ने अपने इन चीज़ों के साथ रखते हुए दलाइल मुकम्मल कर लिए। सलमान कनौजी साहब की बड़ी सर्जिश हुई कि तैयारी पूरी नहीं थी और
یہ اب انہوں نے کہا کہ یہ منظم دھاندلی کا یہ طریقہ کار ہے اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی گئی، اور الیکشن کمیشن نے خود منظم دھاندلی کو تسلیم بھی کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے باعث فیصلہ بھی دیا۔ اب دھاندلی کیسے ڈٹرمن کر لی آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں۔ اور پریزائڈنگ آفیسر انتخابی مواد غائب ہو گیا، یہ کہنا تھا سلمان، اور حیرت تو ہے، انتخابی مواد اور عملہ پولیس کے تحفظ میں تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے عملہ سے رابطہ کی متعدد کوششیں کی، کمیشن کی جانب سے انتظامیوں سے رابطے کی کوشش بھی ناکام ہوئی، اور موبائل فورینسک کے ساتھ پولیس وائرلیس اس وقت کام نہیں کر رہی تھی۔ کیا عالی شاہ نے کہا کیا غائب ہونے والے پریزائڈنگ افسر پولیس اسکواڈ تھے؟ جی ہاں، عملے کی گاڑی کے ہمراہ پولیس کی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ عملہ غائب اور سامان ایک ہی وقت ایک ہی جگہ سے سامنے آئے۔ جب ڈاکٹر ضمنی انتخاب میں ایک فریق مضبوط ہے تو جھگڑا کیوں کرے گا؟ یہ بڑی زبردست بات کہی ہے۔ آپ یہاں تھے اندازہ لگائیں، ضمنی انتخاب میں عموماً یہ کہتے ہیں روایتی طور پر خواتین کا ٹرن کم ہوتا ہے، یہ ساتھ ہی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا، یہ اور چونکہ کورٹ کا اوپینین بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کہ معاملہ یہ کم ٹرن اوور کا نہیں ہے، پولنگ کے عمل رکنے کے واقعات کے کانٹیکس میں ہے۔ الیکشن کمیشن میں ضمنی انتخاب کے دوران واقعات کی ویڈیو چلائی گئیں، یہ وکیل بھی پی ٹی آئی تھے، ان کا پھر وہ ڈی ایس پی عثمان ذوالفقار ورق کا بھی ذکر ہوا، پولیس اسٹیشن کے انچارج تھے، اور ایک ایس ٹی پی او کا اختیار، سوری میں ایس ٹی او نہیں، ایس ٹی پی او کی بات کر رہا ہوں، ڈی ایس پی کی بات نہیں ہے، کہ اختیار کیا ہوتا ہے، چند پولیس اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا، اور پھر جسٹس منیر اختر سے پوچھا بھی ان سے کہ کتنے تھانوں کا وہ انچارج تھے، 2 تھانوں کا انچارج تھا، اور جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے جو باتیں آگے کہیں کہ 20 فروری کو آپ نے درخواست دی، جسٹس عمر طاہر بندیال کے امیدوار کا لیگی امیدوار نوشین افتخار کے وکیل کو کہا، 22 کو نوٹس جاری ہوئے، اور 23 کو الیکشن کمیشن نے سماعت شروع کر دی، اور الیکشن کمیشن کی جو مزیدار بات ہے نا کہ طرف سے جاری نوٹسوں کا ٹائٹل کیا تھا، پھر یہ پی ایم ایل این کے وکیل نوشین افتخار سلمان راجہ کا بتانا تھا کہ 23 پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے، اب یہ تو سچ کی باتیں ہیں نا، یہ جھوٹ تو نہیں نہ بولی جا سکتی نا جی، اور اس پر پھر عدالت کی طرف سے بھی ریمارکس تھے کہ آپ نے تو 23 پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے درخواست دی، ریلیف پورے حلقے کا دے دیا گیا، اب 23 پولنگ اسٹیشن کی درخواست پر 360 پولنگ اسٹیشن کا ریلیف حیران کن ہے۔ آپ بنیادی بات پر آئیں، اور آئندہ سے کہا ہے ان کو کہ تیاری کے ساتھ آئیں اور عدالت کو حقائق بتائیں، اور سلمان راجہ صاحب کے کورٹ روم میں نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بات نہیں پہنچا پا رہا، اور آپ آگے بڑھیں، سوالات سمجھیں، یہ اب اگر ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، عدالت کا مائنڈ بڑا کلیئر ہے اس کانٹیکس میں، عدالت کے جو سوالات ہیں وہیں سے مائنڈ نظر آتا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ پریڈکشن یا آپ ان چیزوں کو عدالت کے معاملات میں یا کوئی بات آپ کرتے ہیں، آپ نے کوئی چڑیا عقاب یا کوئی راکٹ پالے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تجربے کی بات ہے، جو کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں اسے بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے، اسے مائنڈ سیٹ دیکھا جا سکتا ہے، پھر بات یہ ہے کہ عدالت نے میرٹ پہ کرنی ہوتے ہیں، میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں میں بہت پہلے کا کہہ چکا ہوں، بڑا مشکل ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جسٹیفائی کرنا، ٹھہر نہیں سکتا یہ فیصلہ۔ 23 حلقوں کے الیکشن کی بات ہوئی تھی یا 16-17 کی ہوئی تھی، آپ نے پورے حلقے 360 کے حلقوں کا آپ نے کوئی بیس کوئی نہیں، لائسنس ٹو کل دے دیا، 2 بندے مارے اور الیکشن سارے کا سارا سیٹ سائڈ کر دے، تو یہ روایت اچھی نہیں ہے۔ اور سیکشن 9 کے اختیار کا مسئلہ بھی اس حوالے سے تھا، یہ چیلنج ہونا چاہیے تھا الیکشن پٹیشن کے ذریعے یہ معاملہ دیتے، ایویڈنس ریکارڈ ہوتی، کراس ایگزامن ہوتا، پھر یہ چیزیں سامنے تھی، یا اگر الیکشن کمیشن بھی یہ اختیارات استعمال کرتا تو اس کو ٹرائل کورٹ کی طرح کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کیا۔ یہ ریکارڈ کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر اپنی جگہ دیکھیں تو مشکل ہے نوشین افتخار صاحب، اب لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی
ضد کر رہی ہے کہ 26 حلقوں کا یا 23 حلقوں کا کرایا جائے. جو پی ایم ایل این ہے وہ سارے حلقوں کا کرانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوشین افتخار صاحبہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکی ہیں, تو اس لیے ضد ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ پورے حلقے کا الیکشن ہو تو شاید چانس بن جائے جیتنے کا. مجھے نہیں نظر آتا کہ پورے حلقے کے الیکشن دوبارہ ہو سکیں. بہرحال معاملہ سپریم کورٹ کی کورٹ بال جو ہے سپریم کورٹ کی کورٹ میں, اور فیصلہ متوقع یہی ہے کہ صرف جو متنازع حلقے ہیں صرف اسی میں ری پولنگ دوبارہ ہو سکے گی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.